اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی اطاعتک۔ اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم۔ سورہ مزمل۔ سورہ مزمل قرآن میں 73ویں نمبر پہ ہے۔ اس میں ٹوٹل 20 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ مزمل اور مدثر کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے، اور اس سے آگے سورہ ناس تک تمام 40 صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ یہ ڈاکٹر اسرار کی تفسیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ سورہ مدثر۔ یا سورہ مزمل۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے۔ قم اللیل الا قلیلا۔ آیت نمبر 2، آپ کھڑے رہا کریں رات کو نماز میں سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے۔ آیت نمبر 3، یعنی اس کا آدھا یا اس سے تھوڑا کم کر لیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور آدھی رات یا 1/3 رات کا قیام کریں۔ آیت نمبر 4، یا اس پر تھوڑا بڑھا لیں، یا پھر رات کا 2/3 حصہ قیام میں گزاریں۔ گویا آپ کے قیام کا دورانیہ 1/3 رات سے لے کر 2/3 رات تک ہونا چاہیے۔ اس نظام میں ہمارے لیے رمضان کے قیام اللیل کے حوالے سے بھی رہنمائی موجود ہے۔ رمضان کی راتوں کے قیام کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور کا فرمان ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ الحمدللہ، اللہ میاں ہمارے بھی سارے گناہ، ہمیں اس طرح روزے رکھنے کی توفیق دے کہ ہمیں تمام گناہ ہمارے معاف ہو جائیں۔ اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا قرآن سننے اور سنانے کے لیے ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ، یعنی کس طرح قیام کیا؟ ایک تو ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرا خود احتسابی کی کیفیت، اپنا احتساب کرنے کے حساب سے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور جو لیلۃ القدر میں کھڑا رہا قرآن سننے اور سنانے کے لیے، یعنی تاقراتوں میں، ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ، اس کے بھی تمام گناہ بخش دیے گئے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے جائیے، ورتل القرآن ترتیلا۔ اس آیت کے حساب سے قرآن مجید، جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کو پڑھیے، جن سے غلطی کا احتمال نہیں تھا، جن کو خود حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے، پڑھواتے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی قرآن کو سمجھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ آیت نمبر 5، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ہم عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ قولا ثقیلا، بھاری بات، اس سے مراد رسالت کی ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں پہلا حکم سورہ مدثر کی ابتدائی آیات میں آیا تھا، اور سورہ مزمل کی زیر مطالعہ آیات تیسری وحی کی صورت میں نازل ہوئیں، جبکہ اس کے بعد نازل ہونے والی چوتھی وحی المدثر کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم ذمہ داری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس کا بوجھ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر پڑنے والا تھا۔ اخلاق اور کردار کے حساب سے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی انسانیت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے، لیکن اب رسالت کی کٹھن ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ کو مزید ریاضت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا بیشتر حصہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر
قرآن مجید پڑھنے میں یا عبادت میں گزارا کریں اور اس طرح زیادہ سے زیادہ قرآن کو اپنے اندر جذب کریں۔ آیت نمبر 6، یقیناً رات کا جاگنا بہت مؤثر ہے نفس کو زیر کرنے کے لیے۔ رات جو ہے کیا کہتے ہیں انسان کے نفس پر بہت بھاری گزرتا ہے رات کو اٹھنا، اس لیے جب نفس کو قابو کرنا ہو تو رات کا جاگنا اس کے لیے بہت مؤثر ہے اور بات کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ یہ نہایت سکون اور اطمینان کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بندے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 7، یقیناً دن کے اوقات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت مصروفیات ہیں، یعنی دن کے اوقات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی دوسری مصروفیات کا سامنا ہوتا ہے۔ دعوت کے سلسلے میں طرح طرح کے لوگوں سے ملنا، ان کی باتیں سننا، کڑوی کسیلی سننا ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ ان مصروفیات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ بٹی رہتی تھی، لیکن رات کی تنہائیوں میں تو بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور آپ کا رب۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری توجہ اور دل جمعی سے اپنے رب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم بھی۔ آیت نمبر 8، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور ہر طرف سے کٹ کر بس اسی کے ہو رہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے نا، کہتے ہیں نا کہ وہ ہم بار بار حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ انسان کی جو فکر ہوتی ہے وہ اللہ کا دین اور اللہ کے امور ہوتے ہیں تو اللہ اس کے تمام امور کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، دنیاوی امور کو، اور اسی طرح جس کے دنیاوی امور میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ وقت اس میں گزرتا ہے، اللہ اس کے تمام کام اس کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اب آیت نمبر 9 میں بیان ہو رہی ہے رب کو، پہلے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اب کیا ہے، وہ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو اپنا بنا لیجئے اپنا کارساز، اللہ سے بہتر کوئی کارساز نہیں ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے، اللہ ہی دوست کافی ہے۔ آیت نمبر 10، اس سے پہلے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو بنا لیجئے اپنا کارساز، یہ مسلمانوں پہ، بندوں پہ بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شاعر، جادوگر اور مجنون جیسے ان کے نام رکھتے تھے۔ یہ صورتحال آپ کے لیے بلا شبہ نہایت تکلیف دہ تھی، لیکن آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور خوبصورت انداز میں ان کو چھوڑ کر ان سے الگ ہو جائیں، اور ان کو چھوڑ دیجئے بڑی خوبصورتی سے کنارہ کشی کرتے ہوئے، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ اسی طرح کلاس میں بھی جب اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں کوئی، تو اس کو خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دیجئے، اس کے اوپر، اس کے لیے نہ دل میں بھی میں کہتی ہوں برائی نہیں رکھی جائے گی۔ تو اس کے بعد جاہل لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو سلام کر کے گزر جائیں، یعنی کہ جاہلوں سے اعراض برتیے، منافقین سے اعراض برتیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سمجھایا تھا، تو وہی اصول ہمارے لیے بھی ہے، وہی سنت ہم بھی اپنائیں گے، جو ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے ہم اس سے اعراض برتیں۔ آیت نمبر 11، اور مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں جو بڑی نعمتوں سے نوازے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں جو بڑی نعمتوں سے نوازے گئے ہیں، یعنی کہ جو مجھے جھٹلا رہا ہے آپ اس پہ اپنا دل تنگ نہیں کیجیے، کیونکہ وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ مجھے اور ان جھٹلانے والے کو، یعنی ہمارا معاملہ ہم پہ چھوڑ دیجیے۔ ان کو اولاد، بڑی جائیدادیں، طرح طرح کی دوسری نعمت بھی اللہ ہی نے عطا کی، اور ان کی سرکشی کا مزہ بھی اب وہ انہی کو وہی سکھائے گا۔ ابتدائی دور کی ان صورتوں میں جو ہے کیا کہتے ہیں یہ بات آئی ہے، ذرنی، یعنی اللہ نے اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے، اور ابھی آپ انہیں تھوڑی مہلت دیں، یعنی ان کو تھوڑی مہلت دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کس لیے فرما رہے تھے؟ کیونکہ شروع کے بعد بہت سارے اس میں سے مومنین چھٹ کے آئے تھے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی دیر سے اسلام لائے تھے، خالد بن ولید ہے، تو اللہ نے کیا کہا، آپ انہیں تھوڑی مہلت دیجیے، یعنی اپنے دل کو اس طرح سے برا مت کیجیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 ہے، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی جو بالکل ہی اپنے کفر پہ اڑے رہ جائیں گے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اور وہ کھانا جو حلق میں اٹک جائے۔ اس سے مراد زقوم ہے، جس کا قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے، یعنی کہ ان کے لیے جو اڑے رہ گئے اپنی سرکشی میں، اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں، ان کے لیے تو پھر کھانا ہے۔ باقی جو اس میں سے اور چھٹ کے نکل آئیں گے ان کو پھر اللہ ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔
اور دردناک عذاب ہے. وعذابًا علیما، الف سے علیمہ ہے. الف سے علیمہ کا مطلب ہے، علیم کا مطلب ہے درد، اور عین سے علیم کا مطلب ہے علم. رب زدنی علما، اے رب مجھے علم عطا فرما. رب زدنی علما، اے رب مجھے درد عطا فرما. اس لیے تجوید سیکھنی بہت ضروری ہے. یعنی لوگ جہنم کا ایندھن، یعنی وہ لوگ جو اڑے رہ گئے سرکشی پہ، یہ لوگ جہنم کا ایندھن بننے اور اس کے دردناک عذابوں کا مزہ چکھنے کے لیے خوشی خوشی اس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ابھی ہم کچھ دیر کے لیے انہیں مہلت دینا چاہتے ہیں، یعنی فوراً عذاب کا مزہ نہیں چکھوانا چاہتے.